اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو خذوا حذرکم ساتھ لے لو اپنی حفاظت کا سامان فانفروا پھر چل پڑو ثبات دستے دستے او انفروا جمیعا یا چل پڑو اکٹھے ہو کر وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک تم میں سے لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ کوئی ایسا بھی ہے جو سستی کرتا ہے نکلنے میں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پھر اگر پہنچے تمہیں مصیبت کوئی مصیبت کالا تو وہ کہے گا انعم اللہ اللہ نے فضل کیا علیہ مجھ پر اذ لم اکم معہم شہیدا کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ حاضر ولئن اصابکم اور اگر ملے تمہیں فضل من اللہ فضل اللہ کا لیقولن تو وہ ضرور کہے گا کأن لم تکم بینکم وبینہ گویا کہ نہ تھی ان کے درمیان اور تمہارے درمیان مودۃ کوئی دوستی کوئی محبت یا لیتنی کاش کہ کنت معہم میں بھی ہوتا ان کے ساتھ فافوز فوزا عظیما تو حاصل کرتا بڑی کامیابی یا ایھا الذین آمنوا پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نا جہاد میں نکلنے کا حکم دیا ثبات دستے دستے یعنی فوجاں گروہ گروہ تیار کر کے ثبات اس نوادن جس دے افراد دس تو زیادہ ہون اس نو کیا دن ثبات تو اس واسطے رب نے حکم دیتا ایماندار لوگوں نو کہ تسی اپنی حفاظت دا سامان اپنے ساتھ لے لو جس وقت جہاد دی ضرورت پیش ہوئے گروہ در گروہ نکلو یکے ایک نکلو اوین فرو جمیعا سارے اکٹھے تھی کے نکلو اور کیا کرو کفار نال مشرکین نال کیا کرو جہاد کرو لیکن رب نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین تے زجر فرمایا منافقین کے اوپر کیا فرمایا زجر فرمایا رب نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ بے شک تم میں سے تو کوئی ایسے بھی ہے جو کیا کرتے ہیں نکلنے میں سستی کرتے ہیں اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے فتح شکست میں چینج ہو جائے فتح شکست میں چینج ہو جائے تو کیا کہتے ہیں قال قد انعم اللہ علیہ ایک ہویا ساڑھے ہوتے اللہ دا فضل ہویا کہ اسی انہاں مسلمان نال شریک نہ تھیے مسلمان نال شریک نہ تھیے جی اگر اسی بھی مسلمان نال شریک تھیندے تو اسی بھی کیوں وہاں زخم نال چور چور گو وہاں اور اسا بھی کیوں اپنا نقصان خود کراں ہاں تو اس واسطے کیا جائے اللہ دا ساڑھے ہوتے کیا ہویا فضل ہویا کہ اذ لم اکم معہم شہیدا کہ اسی کے ان نال شکر حاضر نہ سے شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہ سے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ یہ اگر اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا کرتا کیا کرتا فتح عطا کرتا مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی پھر مسلمان مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آتا مسلمان مال غنیمت کی وجہ سے مالا مال ہو جاتے تو کیا کہتے لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ہائے کہے گا کہ جو میرے درمیان اور ان کے درمیان دوستی نہ تھی یعنی کوئی دینی رشتہ کوئی دینی تعلقات نہ تھے یا لیتنی کاش کہ کنت معہم فافوز فوزا عظیما اگر میں ان کے ساتھ ہوتا
ان کے ساتھ شریک ہوتا یا ان کے ساتھ میرا کوئی دوستی تعلقات قائم ہوتے تو آج مجھے بھی کیا ہوتی، بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ کیا ہوتی؟ بڑی کامیابی حاصل ہوتی، اور مجھے مال غنیمت میں کیا ملتا؟ حصہ ملتا۔ کیا ملتا؟ حصہ ملتا۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین دیاں دو خصلتیں بد کا ذکر کی تھا کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم شکر ان کے ساتھ نہیں تھے، اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی یہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ اگر مسلمانوں کو کوئی فتح، کوئی کامیابی مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، دین دن بدن ترقی کر رہا اور مسلمان کیا دن بدن ترقی کر رہے ہیں، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں دانتوں میں دے کیا کرتے ہیں؟ ڈال کے ان کو چباتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چباتے ہیں کہ مسلمان دن بدن یا اسلام دن بدن ترقی حاصل ہو کیوں کر رہا ہے، مسلمان یا اسلام ترقی دن بدن حاصل ہو کیوں کر رہا، ان کو یہ کامیابیاں حاصل کیوں ہو رہی ہیں، ان کو یہ کامیابیاں حاصل ہو کیوں ہو رہی ہیں؟ کاش کہ ہماری بھی ان کے ساتھ دوستی ہوتی نا، ان کے ساتھ تعلق ہوتا تو ہم بھی کیا ہوتے؟ کامیاب ہوتے۔ یہ کن کی علامتیں ہیں؟ منافقین کی۔ کن کی؟ منافقین کی۔ لیکن یہ علامتیں ہمارے اندر بھی پائی گئی ہیں، ہمارے اندر بھی پائی گئی ہیں۔ اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف ہو نا، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب اسے کوئی نعمت ملے، کوئی عہدہ اسے مل جائے تو ہم کیا جلتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہم جلتے ہیں، اندر اندر جل جل کے مر جاتے ہیں کہ اسے یہ کامیابی کیوں مل گئی، ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ یہی کیا ہے؟ منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ ہم صرف زبان کے مسلمان ہیں، صرف یہاں تک، نیچے ہماری مسلمانی اتری نہیں ہے، تو ہم صرف کلمہ پڑھ کے نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے، لیکن ہماری عادتیں ساری کی ساری کس کی ہیں؟ منافقوں والی۔ کیا ہیں؟ منافقوں والی ہیں۔ تو اگر میرے اندر ہیں یا آپ کے اندر ہیں، کسی کے اندر بھی یہ دو علامتیں ہیں تو وہ کیا کرے؟ اپنی یہ علامتیں دور کریں، کیونکہ یہ علامتیں کس کی ہیں؟ منافقین کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ منافقین کی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن کا آدمی مطالعہ کرے نا، قرآن کا ترجمہ پڑھے نا، زیادہ زور منافقین کے اوپر قرآن نے دیا۔ زیادہ آیات جو آئی ہیں وہ منافقین کے بارے میں آئی ہیں، کیونکہ جتنا نقصان دین کو منافقین نے پہنچایا اتنا کفار نے نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ کہ کفار تو ظاہری طور پہ انکار کر گئے، ظاہری طور پہ کیا کر گئے؟ انکار کر کے ہم نہیں مانتے بھائی آپ کو، ہم مسئلہ توحید کو نہیں مانتے، آپ کی رسالت کو ہم نہیں مانتے۔ ان کو تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، ہمارے کھلے کھلے دشمن ہیں۔ دشمن نقصان دہ وہ ہے جو ہمارے اندر رہ رہا ہے، ہمارے اندر رہ رہا ہے اور ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ یہی کیا ہے؟ منافقت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا جو جہنم کے اندر درجہ ہے نا، طبقہ ہے نا، وہ سب سے نیچے ہوگا۔ وہ منافق ہو جہنم کے سب سے کس نیچے میں ہوں گے؟ درجے میں ہوں گے، سب سے نیچے ہوں گے، سب سے نیچے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ منافقین کی دو خصلتوں کا رب نے کیا کیا؟ ذکر کیا۔ اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے وہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی عہدہ مل جائے، انہیں کوئی ترقی مل جائے، کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اس کے اوپر جلتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جلتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔